نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسان العرب شاعر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ایسا ہے جو اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی ذات پر بہت اچھے انداز سے صادق آتا ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے اور کفار کی طرف سے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہوئی تو اس کے جواب میں کچھ اشعار لکھے تھے. ان میں ایک شعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا: فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. یعنی اے کافرو، تمہاری طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کیے جانے والے حملوں کی روک کے لیے میری اور ماں باپ کی عزتیں ڈھال ہیں. یعنی میں تمہیں اپنے محبوب کی عزت پہ حملہ کرنے نہیں دوں گا، اور میں تمہارا اتنا رد کروں گا کہ تمہاری زبانیں میرے محبوب پر بھونکنے کے بجائے مجھ حسان کو گالیاں دیں، مجھ حسان کے ماں باپ کو گالیاں دیں، تو میری اور میرے ماں باپ کی عزت جو ہے وہ ڈھال بن جائے گی میرے محبوب کی عزت کے آگے. امام حسان العرب حضرت حسان کا یہ شعر اعلی حضرت علیہ الرحمہ پر اس قدر صادق آتا ہے کہ حضرت حسان بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے. وہ فکر کرتے تھے تو صرف حضور کی عزت کی فکر کرتے تھے. یہی حال اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا تھا. اعلی حضرت نے بھی اپنے دور میں اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کے لیے ڈھال بنایا. بلکہ خود اعلی حضرت نے اظہار بھی فرمایا جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے. اعلی حضرت جب رسول پاک کے دشمنوں کا رد کرتے تھے تو بڑے سخت الفاظ میں رد کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا حضور علمی طور پر رد کرنا ہی مقصود ہے، اتنی سختی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے اس انداز کی وجہ سے، یعنی جو میں جواب دینے میں سختی کرتا ہوں، تو میرے اس انداز کی وجہ سے دشمن میرے محبوب کی گستاخی سے باز آ جائیں اور مجھ احمد رضا کے خلاف بولیں، تاکہ جتنی دیر وہ میرے خلاف بولنے میں لگے رہیں گے کم از کم اتنی دیر میرے محبوب کے خلاف نہیں بولیں گے. اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے آتا ہے، ایک مکتوب میں اعلی حضرت نے خود لکھا کہ جب ایک خط اعلی حضرت کی بارگاہ میں پڑھا جا رہا تھا، خطوط آتے تھے اعلی حضرت کے پاس میں، لوگوں کے سوالات بھی ہوتے تھے، خیریت کے خطوط بھی ہوتے تھے. ایک خط پڑھا جا رہا تھا، اس میں اعلی حضرت کو گالی لکھی ہوئی تھی. خوب لکھنے والے نے گالیوں سے نوازا، برا بھلا کہا. تو اعلی حضرت علیہ الرحمہ مسکرا پڑے. تو خط پڑھنے والے نے کہا حضور اس میں آپ کی تعریف نہیں کی گئی ہے. آپ نے فرمایا جانتا ہوں میری تعریف نہیں کی گئی ہے. تو اس نے کہا حضور پھر آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا اس وجہ سے
کہ میں جو چاہتا ہوں کہ جتنے گستاخان رسول ہیں میرے آقا کے جتنے گستاخ ہیں، احمد رضا یہ چاہتا ہے کہ سب کی زبانیں مجھے گالیاں دیں، میرے محبوب کو گالیاں نہ دیں. لہذا میں جو چاہتا تھا وہ تو پورا ہو رہا ہے. میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ یہ گستاخ رسول جتنی دیر میرے آقا کو گالی دیتا، کم سے کم اتنی دیر اس کی زبان انہیں برا نہیں کہہ رہی تھی، مجھ احمد رضا کو برا کہہ رہی تھی. مجھے خوشی اسی بات کی ہے. یہ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی محبت ہے. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں انشاءاللہ ذاتی حملوں پر میں کبھی توجہ نہ کروں گا، مجھ پر کوئی حملہ کرے میں ادھر کوئی توجہ نہ کروں گا. اور فرماتے ہیں سرکار سے مجھے یہ خدمت حاصل ہے کہ میں عزت سرکار کی حمایت کروں، اپنی عزت کی نہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کم سے کم اتنی دیر میرے آقا کو برا کہنے سے باز رہتے ہیں. میں چھاپ چکا اور پھر لکھتا ہوں. اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سنو، میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے باپ دادا کی عزتیں محمد الرسول اللہ کی عزت کے لیے ڈھال رہے ہیں. یعنی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی برا کہے منظور ہے، میرے ماں باپ کو برا کہے منظور ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے آقا کو برا بھلا کہے، کوئی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہی میرے لیے جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی محبت کا کس قدر اظہار کیا. فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. ایک کلام اعلیٰ حضرت کا میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کلام کا مطلب. اس کلام میں ویسے تو اعلیٰ حضرت کا ہر کلام جو ہے بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کلام کے اندر ایک ایک لفظ سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پھوٹتی ہے، ایک ایک لفظ سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار ظاہر ہوتے ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ کا ایک کلام ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گا. دھیان سے سنیں، محبت کے ساتھ سنیں. جب ان کلاموں کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں اتنی محبت پیدا ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جس احمد رضا نے یہ کلام لکھا ہے ان کے دل میں کتنی زیادہ محبت ہوگی. جب ہم پڑھ کر کے اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اعلی حضرت کا حال کیا ہوگا. اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا یہ کلام ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اس کلام اس شعر میں دیکھیں، مہک کہتے ہیں بھینی بھینی خوشبو کو، گنچے کہتے ہیں کلی کو، اور بسا دیے یعنی خوشبودار. بسا کا معنی ہوتا ہے خوشبودار. اب اعلیٰ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی بھینی بھینی خوشبو نے دل کی کلی کو کھلا کر پھول بنا دیا ہے. حضور جس راستے سے تشریف لے جاتے تو گلی کوچوں میں آپ کی خوشبو بس جاتی تھی. صحابہ آپ کی خوشبو کو سونگتے ہوئے آپ تک کے پہنچ جایا کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں جب رحم و کرم نے جوش مارا اور محبت الہی کا غلبہ ہوا تو جو عشق کی آگ میں جل رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی آگ میں اعلیٰ فرماتے جلتے بجھا دیے ہیں. تو جو عشق کی آگ میں جل رہے تھے حضور نے اپنے دیدار سے انہیں سیراب کر دیا، اور جو گناہوں کو یاد کر کے رو رہے تھے حضور نے ان کی شفاعت کر کے ان کو ہنسا دیا ہے. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں،
جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ آزار کا معنی ہوتا ہے مرض، اور جلانا، یہ جلانا کہتے ہیں نئی زندگی دینا۔ اب اس شعر کا مطلب یہ ہے، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی مسیحائی کے سامنے آپ جب کسی کا علاج کرتے ہیں، آپ جب کسی کی مسیحائی فرماتے ہیں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مسیحائی کے سامنے ہمارے ان بیمار دلوں کی بیماری کی کیا حقیقت ہے، یعنی آپ نے ہمارے بیمار دل کو زندہ کیا ہے، تو ہمارے بیمار دل کی بیماری کی حقیقت آپ کے علاج کے سامنے کیا ہے؟ آپ نے تو چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیا ہے۔ شفا شریف میں قاضی ایاز نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی لڑکی کو زندہ کرنے کی درخواست کی تو رسول پاک اس کی قبر پر تشریف لے گئے، لڑکی کو آواز دی، لڑکی نے قبر سے باہر نکل کر کے حضور کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا اے لڑکی، تیرے ماں باپ مسلمان ہو گئے ہیں، اگر تو ان کے پاس اس دنیا میں رہنا چاہتی ہے تو رہ۔ تو اس لڑکی نے کہا مجھے دنیا پسند نہیں، میں نے اپنے رب کو ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا ہے۔ تو اعلی حضرت واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یعنی میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا پر کیوں نہ قربان ہوں، ہم ان پر کیوں نہ قربان ہوں، ہم کتنے ہی شدید رنج و غم میں مبتلا کیوں نہ ہوں، جب ان کی یاد آ گئی تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ انہیں یاد کیوں کرتے ہو، ان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہ کریں، ہمارے پاس غم ڈیرے ڈال کے ہوتے ہیں، ہمارے پاس چاروں طرف سے غم آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کا پاؤں سوج گیا، فاروق اعظم کے بیٹے کا، تو ایک صحابی نے کہا جس کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو یاد کرو۔ حضرت عبداللہ کا پاؤں سوجا ہوا تھا، درد ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا یا محمدہ، جیسے حضور کو یاد فرمایا کہتے ہیں میرے پاؤں کا درد ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ یہاں پھیری کہتے نا چکر لگانا، تو اعلیٰ فرماتے ہیں ہم جیسے فقیر اب بھیک مانگنے کب اٹھنے والے ہیں؟ یعنی بھیک کون مانگتا ہے؟ اگر کسی کو ایک دروازے پر کم ملے تو دوسرے دروازے پر جاتا ہے، دوسرے پہ کم ملے تو تیسرے پہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم نے تو ایسے دروازے پر بھیک مانگی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو اس دروازے پہ بھیک مانگی ہے، کہتے ہیں اب ہم جیسے فقیر جن کو سب کچھ مل گیا ہے، دنیا بھی مل گئی ہے، آخرت بھی مل گئی ہے، اب کیا ہم جیسے فقیر بھی بھیک مانگنے کے لیے کہیں اور جائیں گے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں نہیں، فرماتے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اڑتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ یعنی ہم جیسے فقیر اب بھیک مانگنے کب اٹھنے والے ہیں؟ ہم نے اب غنی کے دروازے پر یعنی مالدار محمد عربی کے دروازے پر بستر لگا دیا ہے۔ تو ہمارا بستر کہیں اور نہیں لگا ہے، ہماری بیٹھک کہیں اور نہیں ہے، محمد عربی کے دروازے پر ہے۔ لہذا جو ان کے دروازے پر چلا جاتا ہے
تو وہ کہیں اور اسے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت نے اسی کا اظہار فرمایا. پھر اعلی حضرت علیہ رحمہ ایک شعر ہے بڑا ہی خوبصورت اس کلام کے اندر. وہ شعر اعلی حضرت فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. میں اس کلام کی تشریح ابھی اخیر میں، کیونکہ اس کلام کی 3 طرح سے تشریح ہوتی ہے، میں اس کلام کی تشریح کروں گا. اس کے بعد میں قیامت کا ایک منظر کھینچتے ہوئے اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے بہت ہی خوبصورت شعر فرمایا دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے ہیں. اب اس میں ایک جو ہے اشعار کیا کیا، باراتی کا لفظ ہے، باراتی یعنی امتی، اور پرخار کہتے ہیں کانٹوں سے بھرا ہوا ہو اس کو پرخار کہتے ہیں، اور بادیا کہتے ہیں جنگل کو. مطلب کیا ہے، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میدان محشر کے دولہا ہیں، میدان محشر کے دولہا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے علامہ حامد رضا اعلی حضرت کے بڑے بیٹے نے فرمایا گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. تو حضور کل قیامت کے دن دولہا ہوں گے. اعلی حضرت فرماتے ہیں دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، یعنی میدان محشر کے دولہا ہمارے آقا کو یہ پیغام پہنچا دو اے میرے پیارے آقا آپ اپنی سواری کو روک لیں. آخر کیوں اعلی حضرت کیوں فرماتے ہیں کہ اے دولہا اپنی سواری کو روک لیں؟ فرماتے ہیں مشکل میں ہیں باراتی، یا رسول اللہ آپ کے باراتی یعنی امتی مشکلات میں پھنس گئے ہیں، پرخار بادیے ہیں، یہاں جنگلات بڑے خاردار ہیں، ان کانٹوں سے بچ کر کے نکلنا بہت مشکل ہے. میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب کا مسئلہ ہے اور نیکیوں کو تولا جائے گا، پل صراط ہے. اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے یا رسول اللہ اپنی سواری کو روک لیں، یہاں میدان محشر کا معاملہ آسان نہیں ہے، اگر آپ چلے گئے تو ہمارا کون ہوگا؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے ہیں. اور دوسرے کلام کے اندر جو درود رضا ہے اس میں اعلی حضرت مدد بھی مانگ رہے ہیں اور پھر درود بھی بھیج رہے ہیں. اوف وہ رہے سنگ لاخ آہ یہ پاشاخ شاخ، اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود، آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، المدد اے میرے رہنما تم پہ کروڑوں درود. تو امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے اس شعر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہوگی قیامت کے دن حضور کی شان کو بیان بھی کیا اور حضور سے مدد مانگی. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، یعنی اب اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان پر ایک کیفیت طاری ہوئی جب جہنم کو بھڑکتا ہوا دیکھا اور پھر ایک خوف ہے کہ ہم جہنم میں کہیں نہ چلے جائیں. اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے کیا خوب اس کو بیان فرمایا، کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. سرد کہتے ہیں ٹھنڈا ہونے کو، یعنی اے الہ العالمین کیا جہنم کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہ ہوگی؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، یعنی حضور نے راتوں کو رو رو کر کے ہم گنہگاروں کے لیے بخشش کی دعا کی ہے. اے اللہ اگر ہماری دعائیں اس لائق نہیں، ہمارے آنسو اس لائق نہیں کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکیں، یقیناً ہمارے آنسو اس لائق نہیں ہے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. میرے آنسو اس لائق نہیں ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکیں، لیکن اے میرے مولا تیرے محبوب کے آنسو تو اس لائق ہیں نا کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیں. تو اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جو ہے حضور سے محبت کا اظہار کیا. پھر فرماتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اب اعلیٰ حضرت جب دنیا میں بھی مانگ رہے ہیں، آخرت میں بھی مانگ رہے ہیں، اور جب ملا تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے میرے آقا کی شان یہ ہے اگر ان سے کوئی تھوڑی سی چیز مانگ لے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کتنا عطا کرتے ہیں. فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
بے بہا، دریا بہا دیے. یعنی یہاں پر بہت سارے اس کو دربے پڑھتے ہیں، در نہیں ہے، وہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے. بے بہا یعنی بہت زیادہ، اور در کا معنی ہوتا ہے موتی، جواہرات، یہ سب آتے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام سے جب کسی نے مانگا تو حضور نے اس کو بہت زیادہ عطا کیا ہے، بہت ہی زیادہ عطا فرمایا. بلکہ حضور کو گرفتار کرنے والے آنے والے سراقہ ابن مالک، جو بعد میں حضرت سراقہ بن گئے، جب سراقہ ابن مالک گرفتار کرنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کسرا کے کنگن پہنا دیے. تو جس نے مانگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مانگنے سے زیادہ اسے عطا فرمایا. اعلی حضرت فرماتے ہیں ہم بھکاری، وہ کریم، ان کا خدا، ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی زبان پر کبھی بھی لفظ لا نہیں آیا. لا عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی نہیں. اگر کلمہ طیبہ کو حضور نے پڑھا تو وہیں پر لا ادا کیا، لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ کے علاوہ لفظ لا حضور نے کبھی ادا نہ فرمایا. جس نے حضور سے مانگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مانگنے سے زیادہ اسے عطا فرمایا ہے. تو اللہ فرماتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اچھا، اب یہ کلام تھا، کتنا خوبصورت اور عشق سے بھرا ہوا کلام ہے. ہم پڑھیں سنیں تو اتنا لطف آئے. امام احمد رضا تمہارے عشق رسول کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں، تمہاری محبت رسول کا تو کوئی جواب نہیں ہے. اعلی حضرت نے یہ کلام لکھا. دیکھیں جب کوئی بھی کلام لکھا جاتا ہے نا تو اخیر میں ایک شعر ہوتا ہے جس کو مقطع کہا جاتا ہے، اخیر کا شعر. اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے یہ کلام لکھا تو ابھی مقطع نہیں لکھا تھا. اعلی حضرت کے ایک بھائی ہیں بیچ والے، منجھلے بھائی، علامہ حسن رضا. علامہ حسن رضا ہیں. تو علامہ حسن رضا شاعری میں جس کے شاگرد ہیں وہ حضرت داغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے. داغ دہلوی بہت بڑے شاعر گزرے. اعلی حضرت کے جو چھوٹے والے بھائی ہیں نا، دوسرے نمبر کے بھائی، یہ شاگرد ہیں شاعری کے اندر حضرت داغ دہلوی کے. علامہ حسن رضا جب نعت شریف لکھتے تھے نا، کئی نعتیں جمع ہو جاتی تھیں تو اپنے بیٹے مولانا حسنین رضا کے ہاتھ میں حضرت داغ دہلوی کے پاس بھیجتے تھے دلی میں اصلاح کرانے کے لیے. علامہ حسن رضا بھیجتے تھے کہ جاؤ داغ دہلوی سے میرے ان نعتوں پر اصلاح کرا کر کے لے کر کے آؤ، وہ اصلاح کر دیں. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ استاذ زمن علامہ حسن رضا کا کچھ کلام لے کر کے مولانا حسنین رضا خان دلی جا رہے تھے. اعلی حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مولانا حسنین رضا خان جو اعلی حضرت کے بھتیجے ہیں، انہوں نے کہا کہ ابا جان کا کلام لے کر کے حضرت داغ دہلوی استاذ کے پاس جا رہا ہوں چیک کرانے کے لیے. اعلی حضرت علیہ رحمہ اس وقت یہی نعت پاک لکھ رہے تھے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. جو بھی میں نے کلام پیش کیا ہے یہی کلام اعلی حضرت لکھ رہے تھے. مقطع نہیں لکھا تھا، آخری شعر اعلی حضرت نے نہیں لکھا تھا. اعلی حضرت نے فرمایا اچھا جا ہی رہے ہو، چند اشعار میں نے لکھے ہیں، ابھی مقطع نہیں لکھا ہے، لے جاؤ داغ دہلوی سے کہنا کہ وہ بھی دیکھ لیں. داغ دہلوی سے کہنا کہ وہ بھی دیکھ لیں، میں نے ابھی مقطع نہیں لکھا ہے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دے. پورا کلام لکھا اعلی حضرت نے اور فرمایا کہ لے جاؤ یہ میرا کلام بھی ہے. اعلی حضرت کی عاجزی کو دیکھنا، کون اعلی حضرت کا مقابلہ کر سکتا ہے شاعری میں. لیکن فرمایا کہ لے جاؤ میرا کلام چیک کرا لینا داغ دہلوی سے. اب مولانا حسنین اپنے ابا جان مولانا حسن رضا کا کلام لے کر کے جا رہے تھے، اعلی حضرت کی ایک نعت بھی لے کر کے گئے داغ دہلوی دلی میں ان سے چیک کرانے کے لیے. جب مولانا حسنین رضا پہنچے دلی اور استاذ الشورا داغ دہلوی سے ملاقات کی، اپنے ابا جان کا کلام پیش کیا، داغ دہلوی نے اصلاح کی. جب اصلاح کر چکے تو مولانا حسنین میاں نے اعلی حضرت کے جو بھتیجے تھے انہوں نے اعلی حضرت کا کلام پیش کیا اور کہا کہ اے استاذ
آج میں اپنے بڑے ابا کا بھی کلام لے کر کے آیا ہوں. یعنی میرے ابا کا تو کلام آپ نے چیک کیا ہی ہے, میرے بڑے ابا اعلی حضرت کا بھی کلام ہے. چلتے چلتے اعلی حضرت نے بھی دے دیا تھا کہ میرا یہ کلام بھی چیک کرا کر کے لے آنا. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. حضرت داغ دہلوی نے اس کو لیا, یہ کلام کو لیا, ملاحظہ کیا. مولانا حسنین میاں, اب میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ شعر بیان کیا, یہ میں اپنے کم علمی کی بنیاد پر, جاہل آدمی تو جتنا جانتا اتنا بتایا, لیکن اس کی حقیقت میں کیا مراد ہے وہ تو امام احمد رضا جانے, اور جس محبوب کی شان میں بیان کر رہے تھے وہ محبوب جانے. لیکن مولانا حسنین کہتے ہیں جب داغ دہلوی اعلی حضرت کے اس نعت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, گنگناتے جاتے ہیں, جھومتے جاتے ہیں, اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. جھوم رہے ہیں داغ دہلوی, ان کی مہک نے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں, اشارہ دیکھیں نا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. مولانا حسنین کہتے ہیں داغ دہلوی ایک ایک لفظ پڑھتے جا رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پڑھنے کے بعد داغ دہلوی نے فرمایا اس نعت پاک میں تو کوئی ایسا حرف بھی مجھے نظر نہیں آتا جس میں قلم لگا سکوں. وہ تو آپ کے ابا جان کا کلام ہے جس کی میں اصلاح کرتا ہوں, لیکن یہ کلام امام احمد رضا کا ہے. ایک لفظ بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں اسے ہٹا کے اپنا کوئی لفظ رکھ سکوں, میرے اندر جسارت نہیں. اور پھر کہتے ہیں یہ کلام احمد رضا نے خود لکھا ہے, ایسا لگتا ہی نہیں ہے, یوں لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے خود لکھوایا ہے, مصطفیٰ نے خود لکھوایا ہے. اور پھر داغ دہلوی کہتے ہیں کچھ تو اس کلام پر میں قلم اٹھا نہیں سکتا, لیکن اس کلام کی فن کے اعتبار سے میں کیا کیا خوبیاں بیان کروں. اب میں اتنی خوبیاں بھی بیان نہیں کر سکتا, بس میری زبان پر ایک شعر آ رہا ہے, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. داغ دہلوی نے یہ شعر لکھا, اور داغ دہلوی نے مولانا حسنین سے کہا لے جاؤ, اس کلام میں مقطع نہیں تھا, مقطع بھی ہو گیا. یعنی آخری شعر نہیں تھا, مقطع بھی ہو گیا. اور اعلی حضرت کو الگ سے ایک خط لکھا, اے میرے اعلی حضرت, میرے اس شعر کو اپنے اس کلام سے الگ مت کیجئے گا. اعلی حضرت کبھی اپنی تعریف پسند نہیں کرتے, اس میں اعلی حضرت کی تعریف ہے. داغ دہلوی نے کہا حضور میرے اس شعر کو اپنے کلام سے الگ مت کرنا. داغ دہلوی گویا جانتے تھے جب جب اعلی حضرت کا یہ کلام پڑھا جائے گا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب جب اعلی حضرت کو پڑھا جائے گا داغ دہلوی بھی یاد آئے گا, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. تو انہوں نے یہ کلام لکھ کر کے اعلی حضرت کی بارگاہ کے اندر جو ہے اعلی حضرت علیہ رحمہ کے عشق رسول کا اندازہ, عشق رسول کا جو ہے آپ حال دیکھیں کہ کیسا عشق رسول ہے امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ کا. اس میں ایک شعر تھا, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اس شعر کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ سفر حج کے لیے جا رہے تھے, سمندر میں طوفان آیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی, تو کشتی والے گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا. اعلی حضرت سے کہا گیا, اعلی حضرت سے مریدوں نے جب کہا حضور دعا فرمائیں, آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, کچھ نہیں ہوگا, گھبراؤ مت, کچھ نہیں ہوگا. لیکن طوفان تھمنے کو نام نہیں لیتا ہے, کشتی اور ہچکولے کھانے لگی. جب 2-3 مرتبہ مریدین کا اصرار بڑھا, اعلی حضرت سے بار بار کہتے رہے حضور دعا فرمائے, حضور دعا فرمائے. جب بار بار کہا گیا تو سفر کدھر کا تھا, مدینے کا تھا, مکے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. اب جدھر جا رہے تھے اب جوش ہے عشق میں, فرمایا
حضور کی بارگاہ کی طرف لو لگا کر کے آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ لنگر کہتے ہیں رسہ کو۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب کہیں سمندر میں کشتی کو روکنا ہوتا ہے تو اس میں ایک بڑا سا رسہ ہوتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور کشتی وہاں رک جایا کرتی ہے۔ اعلیٰ فرماتے اب رسی تو اٹھی ہوئی ہے، کشتی اپنے آپ میں نہیں ہے، یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب ہے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب گجرات کے سورت ساحلی علاقے سے جب بندرگاہ سے نکلے اور جیسے ہی کشتی میں بیٹھے اور کشتی والے نے رسہ کھولا یعنی رسہ اٹھا دیا اور چلنے لگے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ یاد آ گئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ جب جرم کر لو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، میرا محبوب جب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا میں بھی تمہیں بخش دوں گا۔ اگر میرا محبوب تمہارے لیے دعا کرے گا تب تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ امام احمد رضا کو یاد آ گیا، کسی شاعر نے کہا ہے، حق نے کہا ہے جاؤ ہم کو تمہاری جانب، جرموں کو لا رہے ہیں رو رو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو وہ منظر آ گیا، یا رسول اللہ اب ہم جرموں کو لے کر کے آ رہے ہیں، سمندر میں ہیں، رستہ بھی کھول دیا ہے، یا رسول اللہ اب اگر آپ چاہیں تو بلا کر کے ہمارے جرموں کو بخشوا دیں اور اگر چاہیں تو ہمارے جرموں کی وجہ سے یہی ڈبو دیں، اب آپ جو چاہیں کریں۔ تب اعلیٰ نے فرمایا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور ایک مطلب اس کا علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ زندگی بھی ایک کشتی ہے اور یہ جو دنیا ہے یہ سمندر ہے، یا رسول اللہ ہم نے زندگی کی کشتی کو دنیا کے سمندر میں چلا دی ہے، رستہ بھی کھول دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے رستے میں رکھیں ہمیں یا شفاعت کرا کے جنت میں لے چلیں۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ اعلیٰ نے فرمایا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تو اعلیٰ فرماتے یا رسول اللہ میں تو زندگی کی کشتی کو دنیا کے سمندر میں چلا چکا ہوں اور رستہ بھی کھول چکا ہوں، یا رسول اللہ اب آپ کی مرضی، چاہو تو رستے میں رکھو یا بخشوا کر کے اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی شفاعت ہماری شفاعت کرا کر کے ہمیں جنت میں لے چلیں۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ عشق رسول کتنا نرالا ہے اور کس قدر جو ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی محبت ہے۔ پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے اسی طرح سے عشق کیا، اور جب آخری وقت امام اہل سنت کا آیا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو نصیحت فرماتے ہیں وہ بھی عشق رسول کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس شخص سے اللہ و رسول کی شان میں تھوڑی بھی توہین پاؤ، یعنی جب تم دیکھو کہ کوئی اللہ اس کے رسول کی شان میں تھوڑی سی بھی توہین کر رہا ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخی کرتے دیکھو پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر کے پھینک دو۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا عشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہی عشق رسول اعلیٰ حضرت کو ممتاز کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو یہی عشق رسول بلندی کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ بڑی محبت تھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور صرف ان سے محبت نہیں بلکہ انہیں جو جو محبوب چیزیں تھیں اعلیٰ حضرت ان سے بھی محبت فرمایا کرتے، ان سے بھی حد درجے کی محبت فرمایا کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم اپنے عشق رسول کو دیکھیں اور سنت رسول پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں، سنت رسول پہ عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جیسا عاشق رسول لے کر کیا، صحیح معنوں میں عاشق رسول تو وہی تھے، زندگی میں ایک سنت بھی نہ چھوٹی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک سنت پر اس طرح سے عمل کیا کہ دنیا حیران ہو گئی، دیکھنے والوں کی عقلیں دنگ ہو گئی۔
اعلی حضرت علیہ رحمہ ایک دعوت میں تشریف لے کر کے گئے. جب دعوت میں تشریف لے کر کے گئے تو سب کچھ اعلی حضرت کا سنت کے مطابق ہوتا تھا. اعلی حضرت علیہ رحمہ بلائے گئے, دعوت میں کھانا لگا دیا گیا. سب کو اعلی حضرت کے کھانے کا شروع کرنے کا انتظار تھا کہ اعلی حضرت شروع کرے تو ہم بھی شروع کریں گے. سب انتظار میں تھے. اعلی حضرت علیہ رحمہ نے کیا کیا, جو کھانے لگے ہوئے تھے ان میں ککڑیوں کا ایک تھال تھا, ککڑی اس میں کاٹ کر کے رکھا گیا تھا. اب ککڑی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے, حضور کھایا کرتے تھے. تو اعلی حضرت نے جو وہ ککڑی کاٹ کر کے رکھا گیا تھا, اعلی حضرت نے اس میں سے ایک اٹھایا, کیونکہ سب انتظار میں تھے اعلی حضرت شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں گے. اعلی حضرت نے ایک ککڑی اٹھا کر کے کھائی نا, تناول کی, پھر دوسری اٹھائی, اس کو بھی کھایا, تیسری. اب دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی ککڑی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے کہ اعلی حضرت نے کھایا ہم بھی برکت کے لیے کھائیں. اعلی حضرت نے سب کو روک دیا, سب کو روک دیا اور فرمایا ساری ککڑیاں میں کھاؤں گا, ساری ککڑیاں میں کھاؤں گا. سب اعلی حضرت نے ککڑیاں ختم کر دی. جو حاضرین تھے وہ تعجب میں پڑ گئے کہ اعلی حضرت تو بہت کم غذا استعمال کرتے ہیں, آج اتنی ساری ککڑیاں کیسے تناول فرما گئے. لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے, آپ تو اتنا کم کھاتے ہیں, پھر ساری ککڑیاں آپ خود کھا گئے. اعلی حضرت کا جواب سنیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں جب میں نے پہلی قاش یعنی ایک حصہ اٹھایا نا تو وہ کڑوی تھی, اس کے بعد دوسری تیسری میں اس کو اٹھاتا گیا, کڑوی تھی. لہذا میں نے دوسروں کو روک دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب ککڑی منہ میں ڈالیں انہیں کڑوی لگے اور کڑوی پا کر کے تھو تھو کہنا شروع کر دیں. چونکہ ککڑی میرے آقا کی سنت ہے, احمد رضا کو گوارا نہ ہوا کہ کوئی حضور کی سنت کو تھو تھو کہے ہو, اس لیے میں نے پوری کڑوی ککڑی کھا لی, صرف اس بنیاد پر کہ اگر کسی نے اسے کھایا ہو سکتا ہے وہ کڑوی محسوس کرے اور پھر اس کو منہ سے نکالے تھو تھو کہتے ہوئے, جبکہ وہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. یہ میرے آقا سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ کا عشق رسول ہے. کیا بات کریں ہم ان کے عشق رسول کی, پوری زندگی بھی اگر اعلی حضرت کے عشق رسول کی بات کی جائے تو وہ بات ختم نہیں ہو سکتی ہے. عشق رسول کا ایسا باغ سجایا ہے اعلی حضرت نے, وہ باغ آج بھی بڑھتا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک بڑھتا رہے گا. اعلی حضرت علیہ رحمہ نے عشق رسول کی جو خوشبو دنیا میں بکھیری ہے اور عشق رسول کی خوشبو کو جو امام احمد رضا نے دنیا بھر کے سنی مسلمانوں کو عطا کیا ہے, آج بھی سنی مسلمان اس عشق رسول کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. لہذا الحمدللہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں ایک سچے عاشق رسول کا دامن عطا فرمایا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ہاتھ میں امام احمد رضا کا دامن سلامت رکھے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.